مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا تھا، سستی کی بنا پر میں نے نہ کیا۔ صرف ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، کوئی ایک جملہ ذکر اللہ کا ایک مرتبہ کہہ سکتا تھا، اتنا لمحہ ضائع کیا تو اس پر بھی افسوس ہوگا، اس گھڑی پر بھی افسوس ہوگا۔ 2-3 دنوں سے صدقے کی بات چل رہی تھی، اس میں مین چیز یہ آ رہی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے خالص، دکھلاوا نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو۔ چند حدیثیں یہاں کتاب میں اس بارے میں نقل کی تھیں کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے بات فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ ان کو گناہوں کی پلیدی سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک فرمایا احسان جتلانے والا، کسی پر بھی کوئی بھلائی، کوئی احسان، حالانکہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ چاہنا ہے، اللہ نے بدلہ دینا ہے، لیکن گلی کا کوئی کام کر لیا، رفاع عامہ کا کوئی کام کر لیا، اللہ کی مخلوق کے فائدے کا کوئی کام کر لیا، تو پھر اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے۔ جیسے آج کل آگے کہ فوراً پہلے میرے نام کی تختی لگاؤ کہ میں نے یہ تیر مارا ہے، کام بھی نہیں کیا ہوتا، تختی پہلے لگوا لیتے ہیں۔ پہلے میری تصویر کشی کر کے، منظر کشی کر کے سوشل میڈیا پر پہلے آنا چاہیے کہ اس نے فلاں غریب کو ایک 50-100 روپے کا پیکٹ جو ہے وہ پیکج تقسیم کیا ہے، فلاں کو فلاں کیا، تو احسان جتلانے والا، دکھلاوا کرنے والا۔ دوسرا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا تہبند لٹکانے والا۔ اب یہ بظاہر تو کتنا معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن اس کا وبال کتنا سخت ہے۔ عورتوں کو ٹخنا چھپانا ہے، مردوں کو ٹخنا ننگا رکھنا ہے، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، عورتیں ٹخنا ننگا کر کے شلوار پہنتی ہیں، اور مرد وہ سمجھتا ہے کہ میری بڑائی اسی میں ہے، میرا فخر اسی میں ہے کہ میرے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں اور میری شلوار میرے ایڑھی کے بھی نیچے آ رہی ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنی چیز کو قسمیں کھا کے بیچنے والا، چیز بیچتا ہے، قسم ہے میری چیز تو ایسی ہے، خدا کی قسم، فلاں کی قسم، اس کے ایسے اوصاف بیان کرے گا، ایسے خوبیاں بیان کرے گا کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دے گا۔ اور اگر وہی چیز دوبارہ اسی کو بیچو تو پھر اسی چیز کی اتنی خامیاں بیان کرے گا کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، اس کو تو کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس وقت وہی چیز بگڑ جاتی ہے۔ تو ایسا کرنے والا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلا نمبر ہے ماں باپ کا نافرمان، جس پر ماں باپ راضی نہیں ہیں، جو ماں باپ کو راحت نہیں پہنچا سکتا، آرام نہیں پہنچاتا، ان کو دکھ پہنچاتا ہے۔ اور دکھ پہنچانا یاد رکھیے، ایک جسمانی ہوتا ہے کہ تھپڑ مارا ہے، دھکا دیا ہے، اس کو تو ہر انسان سمجھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ذہنی طور پہ ان کو کوفت پہنچانا، ذہنی طور پہ ان کو پریشان کرنا، ہر وقت ان کی توقع کے خلاف کرنا، ان کی آرزوں اور تمناؤں کا خون کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی کمائی میں سے سب سے عمدہ کمائی اس کی نیک اولاد ہے۔
اولادکم من طیب اقصابکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے زیادہ حلال کمائی ہے۔ میں ایک باغ لگاؤں، ہر بندہ سمجھتا ہے میں اس کا مالک، لہٰذا میری مرضی، اب میں اس کا پھل کھانے کا حقدار ہوں۔ میں نے لگایا، میں گندم کاشت کروں، ہر بندہ سمجھتا ہے فصل میری ہے۔ میں گنا کاشت کروں، ہر بندہ سمجھتا ہے فصل میری ہے۔ میں فیکٹری لگاؤں، ہر بندہ سمجھتا ہے اس کی آمدنی میری ہے۔ کیا میں نے جو فیکٹری لگائی، میں نے جو باغ لگایا، میں نے جو فصل اگائی، کیا اس سے کم ہے کہ میں نے بچے کو جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے جوان کرنے تک پالا ہے؟ یہ باغ سے تھوڑی مشقت ہوتی ہے، یہ گندم کھیتی اٹھانے سے تھوڑی مشقت ہوتی ہے۔ اب میرا بچہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو جوان ہوں، میری مرضی۔ اب وہ باپ پریشان کیے ہوئے، ماں پریشان کیے ہوئے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے باغ لگانے والا باغ کا مالک ہے، فصل اگانے والا فصل کا مالک ہے، فیکٹری لگانے والا فیکٹری کا مالک ہے، یہ باپ تیرا مالک ہے، یہ ماں تیری مالک ہے۔ حدیث پاک ہے، انتا و مالوکا لابیکا، بیٹے تو بھی اور تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے۔ انتا و مالوکا لابیکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا اللہ کو ناپسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بات نہیں کریں گے، اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں کی پلیدی سے پاک نہیں کریں گے۔ اور اس کا معنی یہی ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، جب تک گناہوں کی پلیدی سے پاک نہیں ہوگا جنت کے قابل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایک ان میں سے ماں باپ کا نافرمان ہے اور دوسرا ان میں سے نشے کا عادی ہے۔ جو بھی کسی گندے نشے کا عادی بن گیا، وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے، اور اس کو گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے پاک نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا احسان جتلانے والا۔ یہ حدیث پاک سیاستہ کتاب نسائی شریف کے اندر ہے، پہلی حدیث مسلم شریف کی ہے، وہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے۔ اور تیسری ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ماں باپ کا نافرمان اور خیرات اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا اور شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی جنت میں داخل بغیر سزا بھگتے کے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اب ان چیزوں سے ہم اندازہ لگائیں کہ اپنا کوئی بھی نیک عمل ہے اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اور گندی عادتیں، بری عادتیں، چاہے وہ نشے کی ہو، چاہے وہ بد عقیدگی، تقدیر کو جھٹلانا، کوئی اور گندا عقیدہ ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، ہم ان کو آج چھوڑیں، مرنے سے پہلے چھوڑیں، ان سے توبہ کریں، اپنے آپ کو ان سے بچا لیں۔ میں نے بھی عرض کیا کہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، اسلامی سال کا، مسلمانوں کو یہ سال یاد نہیں، تو انگریز کافر ان کو کیا ہوگا؟ اتنا غالب آ گئی ہم پر انگریزیت، یورپیت، امریکیت، اتنا غالب آ گئی کہ عیسائیوں کا ہر تہوار ہمیں یاد ہے اور اسلام کی کوئی بات ہمیں یاد نہیں ہے۔ جانے والا سال ہمیں میسج دے کے گیا ہے کہ میں چلا گیا لیکن تیرے سارے سال کی کارکردگی وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں نے میموری کارڈ کے اندر وہ ساری محفوظ کی ہوئی ہے۔ تو نے پہلے دن سے لے کر کے سال کے آخری دن تک جو بھلائیاں نیکیاں کی وہ بھی محفوظ ہیں، جو گناہ خطائیں کی وہ بھی محفوظ ہیں، اور ابھی تجھے موقع ہے ان گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ گناہ تیرے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ میموری کارڈ سے ختم ہو جائیں گے۔ توبہ کر لے، یہ جانے والے سال کا میسج ہے۔
کہ جانے والا سال مجھے آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو ہوش کے اندر ہے، صحت کی حالت میں ہے، موت کے وقت جب غرغرہ طاری ہو جائے گا پھر تو توبہ کرنا چاہے گا پر تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صرف 1 سال نہیں گزشتہ، جتنا جس کی زندگی کے سال گزر گئے ہیں بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک، سارا سال، ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر عشرہ اور ہر دن کی صبح اور شام مجھے اور آپ کو میسج دے رہی ہے کہ تیرے گناہ میرے پاس محفوظ ہیں، اللہ سے صلح کر لے، توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں حقوق العباد میں سے کہ وہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، اس کا پھر طریقہ یہ ہے یا تو ادا کرو یا معاف کراؤ، اور اگر ادا اور معاف بھی نہیں کرا سکتے تو ایک اور طریقہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، فرمایا پھر اللہ سے یہ درخواست کرو، یا اللہ جن جن تیرے بندوں کے، تیری مخلوق کے، یاد رکھے مخلوق کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بندوں کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی بسا اوقات ستایا ہوتا ہے۔ بلی کو ستانے کی وجہ سے نیک عورت جہنم میں جا رہی ہے، اور ناپاک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ کی مخلوق اور بھی ہے، ان کے بھی ہم پر حق ہیں۔ تو فرمایا جس مخلوق کو ستایا دکھایا ان کے حق مارے، اللہ سے درخواست کر، یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے یا میں نہیں جانتا، لیکن تو جانتا بھی ہے، تیری قدرت میں بھی ہے، میری طرف سے تو اس مخلوق کے دل کو اتنا خوش کر دے کہ وہ مجھے معاف کر دو۔ دل تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے، تو ان کو خوش کر دے، وہ مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے مال متاع کو یا اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو نہ مجھے میرے حوالے کر، نہ نفس کے حوالے کر، نہ شیطان کے حوالے کر، اور نہ مخلوقات میں سے کسی کے حوالے کر۔ آنکھ جھپکنے کی مقدار یا اس سے بھی کم، یہ پورا میں نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ میں اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی۔ یہ نیت کرو، یہ عزم کرو، اور روزانہ یہ دعا اللہ سے مانگو، تو پھر قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو یقین رکھ کے جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے حق سے بھی تمہاری گردن کو خلاصی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں گزرے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیر تھے۔ ہمارے شیخ نذیر احمد صاحب جامع اسلامی امدادیہ والے، ان کے بھی یہی شیخ اور پیر ہیں۔ وہ اپنی دعا میں اپنے مریدین کو یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ میرے اندر فلاں گناہ ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میری جان نہیں چھوٹ رہی، بدنگاہی کا گناہ ہے، زبان غلط استعمال کرنے کا گناہ ہے، کوئی گناہ ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن جان نہیں چھوٹ رہی، نماز چھوٹ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں میری کوئی ایک نماز بھی نہ چھوٹے لیکن پھر بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما مجھے ایسا بنا دے کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے پر تیرے لیے چھڑوانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو کر دے ایسا، میں چاہوں تب بھی کر دے، میں نہ چاہوں تب بھی کر دے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اگر اب بھی مجھ سے گناہ نہ چھوٹا، یعنی تو نے اپنی قدرت کاملہ سے نہ چھڑوایا، تو پھر اتنی میری درخواست ہے کہ قیامت میں اس گناہ پر میری پکڑ نہ کرنا، پھر قیامت میں میرا مواخذہ اس گناہ پر نہ کرنا، اس لیے کہ جو میرے بس میں ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو ایسی دعا کرتا رہے گا تو یقین ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تجھے وہ گناہ چھڑوا دیں گے اور اس گناہ میں تیرا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ آنے والے سال کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم عزم کر لیں کہ یا اللہ پچھلے سالوں میں جو کمیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماں باپ کے حق میں ہوئی ہیں،
ہمسایوں کے حق میں ہوئی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق میں ہوئی ہیں، آنکھ غلط استعمال ہوئی، زبان غلط استعمال ہوئی، کوئی اور غلط کمانا، غلط خرچ کرنا ہوا، یا اللہ میں عزم کر رہا ہوں کہ اب یہ سال شاید میری زندگی کا آخری سال ہو، مجھے تو نہیں پتہ، میرا نام اس لسٹ میں ہو جن کا اس سال انتقال ہونا ہے، وفات ہونی ہے، میں تو اگلے منصوبے بنا رہا ہوں، اور ادھر میرے لیے کفن تیار ہے، میرے لیے نماز جنازہ پڑھانے والے لوگوں کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے، میری قبر کھودنے والوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے، مجھے قبر میں اتارنے کا انتظام ہو رہا ہے، ادھر میرے لیے یہ انتظامات ہیں تقدیر میں، اور میں پتہ کیا کیا منصوبے بنا رہا ہوں۔ یا اللہ یہ جو آنے والا سال شروع ہو رہا ہے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے بچا، تو میری حفاظت کر، میرا عزم یہی ہے، میری نیت یہی ہے کہ جو پہلے کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، قصوریں ہوئیں، وہ اس آنے والے سال میں نہیں کروں گا۔ آپ نیت تو کر سکتے ہیں، عزم تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر میں خود مجرم ہیں اپنے آپ کے۔ اگر یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ حدیث پاک ہے، آنا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔